پاکستان میں بہت سی چیزیں ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہو پائیں کیونکہ پاکستان میں چیزوں کو چھپایا جاتا ہے. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے, اس کو کبھی زبان زدام نہیں کیا گیا, عوام کے سامنے پیش نہیں کیا گیا کہ لوگ انالیسس تو کریں گے. اس ملک کو جو سب سے بڑا سانحہ ہوا, جو شاید قائد اعظم کی انتقال کے بعد سب سے بڑا سانحہ تھا, پاکستان 2 لخت ہو گیا, اس کو لے کر پھر جب چیزیں سامنے نہیں آتی تو ہر بندہ اپنے حساب سے انٹرپریٹیشن کر رہا ہوتا ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے حساب سے اس میں اپنا پولیٹیکل اپرچونزم تلاش کر رہی ہوتی ہے. ایک زمانے میں جب نواز شریف صاحب کی فوج سے نہیں بنتی تھی تو وہ شیخ مجیب الرحمان کے ریفرنس دے کے بتایا کرتے تھے یا ڈرایا کرتے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے. اب کیونکہ عمران خان صاحب کی نہیں بن رہی تو ان کا ٹویٹ آیا جس نے پورے پاکستان میں جو ہے وہ ایک ڈیبیٹ کا آغاز کر دیا. لوگ یہ سوچنے مجبور ہو گئے کہ عمران خان چاہ کیا رہے ہیں, جیل میں بیٹھ کے بھی کیا چاہ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ان کا ٹویٹ بتاؤں میں اگین یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شیخ مجیب یا یہ سارے معاملات جو ہیں اس کو ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنے حساب سے یوز کیا ہے. نواز شریف صاحب نے 2018 میں کیا کہا شیخ مجیب کے بارے میں ذرا سنوا دیں جی. کیونکہ عمران خان جو ہے اس وقت وہ جیل میں ہیں اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھنی ہوئی ہے, تو ان کا ٹویٹ آیا کہ ہر پاکستانی کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا مطالعہ کرنا اور یہ جاننا چاہیے کہ اصل غدار کون تھا, جنرل یحییٰ خان یا شیخ مجیب الرحمان. اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک 2.5-3 منٹ کی ویڈیو بھی ساتھ اٹیچ کی ہے جس میں ایکچولی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان تو بے گناہ تھے اور سارا قصور جنرل یحییٰ کا تھا. تو جس ملک کے اندر یہی طے نہ ہو پایا, وہ آج نیشن تو ہے کہ کون ہیرو اور کون ویلن ہے, اور ملک 2 لخت ہو گیا تو کون سے فیکٹر ہے تاکہ آئندہ سے بچا جائے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں پہ ہماری انٹلیکٹ کا کیا عالم ہوگا اور ہم کیا اس ملک کو آگے لے جا سکیں گے اور کیا نشاندہی کر سکیں گے کہ یہ کام دوبارہ نہ ہو. ایک عجیب سیاسی گھٹن کا ماحول ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آج کل جو ہے وہ گنڈا پور صاحب اور وفاقی حکومت کی پریس کانفرنس ہوئی, اس سے بہت سے لوگ ہوپ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ گنڈا پور کا نہیں ہے, اصل معاملہ وفاقی حکومت کا نہیں ہے, اصل معاملہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا ہے. اور ان دونوں کے پاس بادی نظر میں ایک دوسرے کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان اگر کسی ڈیل کے تحت باہر بھی آتے ہیں تو وہ چاہیں گے کہ ان کا مینڈیٹ واپس کر دیا جائے, وہ دینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ ان کو واپس کر دے آج کی تاریخ میں. اور اسٹیبلشمنٹ اگر یہ چاہے گی کہ عمران خان کو اس ڈیل کے تحت باہر لے آیا جائے کہ وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں, 4 سال گزارے, ملک سٹیبل ہو جائے, اکانومی نکل آئے, یہ حکومت چلتی رہے, تو یہ بھی پاسبل نہیں عمران خان کے لیے. کیونکہ عمران خان کا بیانیہ کیا ہوگا, ان کی پاپولیرٹی تباہ ہو جائے گی اگر وہ سڑکوں پہ نہیں نکلتے اس حکومت کے خلاف یا ویسے بھی. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں بڑی انٹرسٹنگ کالم پڑھا تھا مجیر الرحمان شامی صاحب کا. وہ پاکستان کی پوری تاریخ کے اوپر ایک انہوں نے لکھ دیا, ایک کالم کے اندر قلم بند کرنے کی کوشش کی, سر توڑنے کی سر توڑ کوشش ہے. اس میں ایک میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, پیراگراف بڑا امپورٹنٹ انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا جی اہل سیاست سبق سیکھنے کو تیار ہے نہ اہل طاقت. ہم ایٹمی طاقت تو بن گئے لیکن ہماری سیاست اور معیشت کی پسماندگی نے جینا دوبر کر رکھا ہے. دھینگا مشتی جاری ہے. جب ہمارے وسائل بہت کم تھے اس وقت وزیر اعظم لیاقت علی خان نے مکہ لہرایا تھا تو بھارت نے فوجی سرحدوں سے واپس بلا لی تھی. آج جب کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں, ہمیں جان کے لالے پڑے ہوئے, قرضوں کا بوجھ ہماری قبر توڑ رہا ہے, لیکن ہم ایک دوسرے کا سر توڑنے کی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں. اور وارم ویلکم مجیر الرحمان شامی صاحب, مرتلنگی صاحب, مظہر عباس صاحب. شامی صاحب, یہ ٹویٹ عمران صاحب کا جب نواز شریف صاحب یہی بات کرتے تھے تو اس وقت لگتا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہٹ کر رہے ہیں. آج یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان فوج کو ہٹ کر رہے ہیں یا ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے اور وہ ہو سکتا ہے. سر واٹس یور ٹیک, کیا مماثلت ہے عمران خان اور شیخ مجیب میں یا آج اور ان کے حالات میں پاپولیرٹی کے علاوہ؟ پہلی بات تو یہ شیخ مجیب الرحمان میں اور عمران خان میں کوئی مماثلت نہیں. اچھا, میرے نزدیک. اچھا سر, کیسے؟ اگر وہ اس شوق میں مبتلا ہوئے ہیں تو انہی کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے. عمران خان صاحب, عمران خان کو. کیونکہ شیخ مجیب جو ہیں ان کا حشر جو ہوا تھا وہ دیکھا آپ نے. جی سر, ان کی اپنی فوج نے ان کو پھر فارغ کر دیا. اپنی فوج نے ان کو تحقیق کر دیا جی, اور لاش بے گور و کفن پڑی رہی. جی, پورے خاندان کو اڑا دیا. حسینہ ماجد کے علاوہ وہ پڑھنے گئی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ اس حشر سے بھی محفوظ رکھے. دیکھیں جو ہمارے اہل سیاست ہے نا سر, وہ بار بار جب کوئی مظلوم بننے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی مجیب بن جاتا ہے, کوئی بھٹو بن جاتا ہے, چینج کرتے رہتے ہیں رول, چینج کر رہے رہتے ہیں. ایک زمانے میں نواز شریف صاحب کہتے تھے, تو نواز شریف صاحب کی تو یہ بات میں اس طرح وزن تھا کہ ان کی 2/3 اکثریت تھی قومی اسمبلی میں. اتنی مجیب جتنی پاپولیرٹی تھی ان کے پاس, سکہ راجل. اور ان کو انہوں نے پرویز مشرف صاحب نے نکال باہر کیا. بالکل صحیح. اور ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے ان کو ڈسمس کیا تھا. صحیح ہے. جب وہ طیارے میں تھے. بالکل. اور انہوں نے ان کو ڈسمس کر دیا. تو پرویز مشرف صاحب جو تھے, ہماری ملاقات تھی ان سے گورنر ہاؤس میں. آپ کے مشرف صاحب, اچھا, جب وہ پریزیڈنٹ تھے. جی, ایڈیٹرز آتے سارے. تو مجید نظامی صاحب نے کہا
آپ کو دھکا کس نے دیا تھا؟ اچھا. تو انہوں نے کہا او ایسی بات نہیں ہے, جو مجھے دھکا دے گا میں اس کو دھکا دوں گا. مشرف صاحب نے کہا. صحیح ہے. تو اس نے مجھے دھکا دیا, میں نے اس کو دے دیا. صحیح ہے, صاحب برابر. برابر. اب اس کے بعد پھر وہ میجورٹی میں تھے, حکومت تھی, تو نو کانفیڈنس تو نہیں ہوا ان کے خلاف. صحیح. تو سپریم کورٹ کے ججوں کو دھکا دے دیا مل کر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور عمران خان نے نواز شریف صاحب دھکا دے دیا. اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہوئے, جیلوں میں گئے, بیٹی گرفتار ہوئی, اور اس کے بعد لندن چلے گئے علاج کے لیے, اور مشقت کاٹ کے پھر واپس آئے ہیں. بالکل ٹھیک. اور ایک نئے سرے سے طلوع ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو عمران خان جو ہیں ان کا تو معاملہ ہی اور ہے. ان کے خلاف ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا. وزیر اعظم بنے تو ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بنے. صحیح. اور ان کو جب ان کو خلاف تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ختم ہو گئی تھی, پیش ہوئی, جی منظور ہوئی, ان کا اقتدار ختم ہوا. اور جس وقت وہ ان کا اقتدار ختم ہوا ہے تو ان کے تو قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے ارکان وہ میرے پاس دن رات آتے تھے. اچھا, آپ کے پاس؟ ہاں, وہ کہتے تھے اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. عمران خان کے اس کے عمران خان, ہاں جی, ایسی حکومت تھی ان کی. 9% میں گری ہوئی تھی پاپولیرٹی. جی 9%. لیکن اب جب ان کی حکومت ختم ہوئی ہے تو پھر انہوں نے شامی صاحب تشبیہ یہ دی جا رہی ہے کہ جس طرح مجیب الرحمان کی پاپولیرٹی کو اکنالج نہیں کیا گیا, اس طرح عمران خان یہ کہہ رہے ہیں اپنے تئیں کہ جی میں بھی, میری پاپولیرٹی کو اکنالج نہیں کیا جا رہا. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ مجیب عمران خان میں پھر بھی کوئی مماثلت نہیں ہے؟ اس طرح کی پاپولیرٹی بھی نہیں ہے عمران کی. وہ تو بلا شرکت غیرت ہے نا جی. مشرقی پاکستان کے نمائندے 2 سیٹیں تھیں ان کے مخالف, ایک نور الامین جیتے تھے, ٹھیک ہے, اور ایک راجہ تری دیو رائے جیتے تھے. باقی سب تو ان کی نشستیں تھیں. اب عمران خان صاحب ہے, اب جاگیے بازار چلیے کروا لیتے ہیں. اب میں کل سن رہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو, 10,000 یا 20,000 ووٹوں سے ہارے ہیں, 1,10,000 تو انہوں نے بھی لیے ہیں نا. ٹھیک. تو جو ہارنے والوں کو بھی ووٹ موجود ہے, جیتنے والوں کو بھی موجود ہے. تو شامی صاحب یہ جو اسٹریٹجی لگ رہی ہے کہ شاید عمران خان جیل سے بیٹھ کے اس طرح کی ٹویٹس کر کے یا اس طرح کی موومنٹ کی انڈیکیشن دے کے پریشر بڑھا رہے ہیں, پریشر بڑھا پا رہے ہیں, وہ نکل پائیں گے اس طرح باہر؟ پریشر تو ان کا موجود ہے. ٹھیک ہے. پاپولیرٹی ان کی موجود ہے. بالکل ٹھیک. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ از نو باڈی, لیکن وہ اتنی ہے کہ وہ باہر آ جائے. لیکن مجیب کی طرح جس طرح وہ آئے تھے اگرتلہ سازش کیس میں, جس طرح باہر آ گئے تھے, وہ اگرتلہ سازش کیس میں آئے تھے, دوسرے سیاستدانوں نے معاونت کی تھی تبھی آئے باہر. ہاں جی. تو یہاں معاونت کے بغیر نہیں آ سکیں گے عمران باہر. بھائی سارے جو ان کے لوگ گول میز کانفرنس میں تھے, رسول اللہ خان, مولانا ابوالعلا پیرول بھی نہیں رہا کرے, پھر بات ہو گیا. چودھری محمد علی, یہ سارے لوگ جو تھے, بھٹو صاحب نہیں تھے, لیکن ان سب نے کہا کہ مجیب کو لاؤ واپس. تو عمران کو کون کہے گا تو واپس آئیں گے؟ عمران کو پہلے چاہیے نا کنسنسس پیدا کرے, اچھا مفاہمت کرے سیاستدانوں سے, ٹھیک, تب پریشر بنے گا. رائٹ. مظہر عباس صاحب, آپ نے یہ ٹویٹ دیکھا ہوگا, اس کے اوپر ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشن چل رہی ہیں. ایک تو آپ کی ٹیک کیا ہے, اور شامی صاحب جس طرح فرما رہے ہیں وہ والا ماحول, ایون مجیب کو تو پتہ نہیں کیا ہم سمجھتے ہیں, اور اس کے آبویسلی اس کے ریزنز بھی ہیں اس کو سمجھنے کے, ان کے 6 پوائنٹس بھی ہیں, ان کی پارٹی کی را کے ساتھ ٹریننگ کی ایک پوری ہسٹری اور تاریخ ہے, بڑا کچھ ہے. وہ معاملہ عمران خان یا پاکستان, اب موجودہ پاکستان کا تو ویسے نہیں ہے, لیکن پوائنٹ یہاں کے پھنستا ہے کہ کیا صورتحال وہی ہے, یا عمران خان اور شیخ مجیب میں کوئی مماثلت بنتی ہے, یا عمران خان ویسے ہی اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے یا اپنا قد کاٹ بڑھانے کے لیے اس طرح کے ٹویٹس کرتے رہتے ہیں؟ کامران, مجھے یہ تو نہیں پتا عمران خان صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ان کے ذہن میں ہے اور انہوں نے کیا بات کرنے کی کوشش کی ہے. جس طرح آپ نے خود کہا کہ عین ممکن ہے کہ ان کا مطمئن نظر وہی ہو کہ جس طرح ان کی پاپولیرٹی کو یا ان کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا, اسی طرح میرے مینڈیٹ کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا. لیکن ایشو شیخ مجیب کا نہیں تھا. ایشو جو تھا وہ, کیونکہ شیخ مجیب بائی آل مینز, بائی آل ڈیفینیشن, شیخ مجیب 1947 آنورڈ, ہمیں 71 میں صرف ان کا رول ایک مختلف نظر آئے, ورنہ تو وہ فاطمہ جناح کے پولنگ ایجنٹس تھے ایسٹ پاکستان میں,
اس سے پہلے وہ مسلم لیگ کے ایکٹیو آدمی رہے. پھر انہوں نے اس کے بعد جو ان کا رول، اس سے پہلے جو رول تھا وہ یہ تھا کہ جگتو فرنٹ کے پاس بھی 2/3 میجورٹی تھی مشرقی پاکستان میں. مسلم لیگ نون کو فارغ کر دیا تھا جگتو فرنٹ نے 54 میں. تو آپ نے جگتو فرنٹ کی حکومت کو ڈیزالو کر دیا بجائے اس کے کہ آپ اس کو اکنالج کرتے، اسے ریکگنائز کرتے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس وقت جگتو فرنٹ کے 16 پوائنٹس تھے، وہ سکڑ کر 71 میں 6 پوائنٹ رہ گئے. تو یہ ایشو بیسکلی اس کا سبق کیا ہے 71 کا، کہ سیاسی معاملات کو سیاسی انداز میں حل ہونا چاہیے، غیر سیاسی قوتوں کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. تو مظہر صاحب ایک بات بتائیں، 77 میں ہم نے دیکھا. بالکل ایک بات بتائیں، یہ بات تو نواز شریف کے متعلق تو بڑی ٹھیک آ گئی تھی، کیونکہ ان کے متعلق آیا کہ جی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس حد تک ہے کہ وہ انٹرفیئر کرنے نہیں دیں گے، ایز اے پرائم منسٹر وہ اسرٹ کریں گے. لیکن وہ تو سارا پانسا عمران خان صاحب نے آ کے پلٹ دیا نا. جب وہ آئے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، جب وہ چڑھے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، جب انہوں نے ایجنسیوں سے کہا کہ اپنے ووٹ آف کانفیڈنس پورے کروائیں، انہوں نے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا رول لا کے ہمارے مڈل میں پھینک دیا نا سر. اور آج بھی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اگر بات کروں گا تو اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا. جی مدر صاحب. نہیں، یہ صرف کامران، یہ صرف جو ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے نہیں کیا جا سکتا. نواز شریف صاحب نے جنیجو کے خلاف جو بغاوت کی، وہ کیا تھا؟ 93 کے بعد تو چینج ہو رہا ہے نواز شریف. نہیں سر، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 93 کے جب انہوں نے کہا ڈکٹیشن نہیں لوں گا، پھر تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا نا سر. یہ اپنی حکومتیں گوائی. لیکن اس کے بعد دیکھیں نا، اس کے بعد جو 12 اکتوبر کا جو ایونٹ تھا، ابھی جیسے شامی صاحب کہہ رہے تھے، مطلب آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کی سیاسی قوتیں ایک دوسرے کے خلاف کس طرح سفارہ ہوتی ہیں، کہ 12 اکتوبر کے واقعے کو ایون بے نظیر بھٹو نے ویلکم کیا. اب یہ اتنی بڑا پولیٹیکل بلنڈر تھا میرے نقطہ نظر سے کہ ایک 2/3 میجورٹی کے پرائم منسٹر کو اس طریقے سے اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا، جبکہ اس کا اقدام غلط ہو سکتا ہے، غیر آئینی نہیں تھا. ٹھیک. لیکن وہ مشرف پھر 9 سال تک حکومت کرتے رہے. لیکن بس ایک بات بتائیں نا، پولیٹیکل فورسز جو تھی وہ ڈیوائیڈ رہی. سر پولیٹیکل فورس ڈیوائیڈ رہی، وہ آج بھی نظر آ رہا ہے. لیکن میرا آپ سے جاننے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے شابی صاحب بتا رہے تھے کہ اس زمانے کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے سیاسی زعما جو تھے وہ اتنے ان میں ذہین تھے، سیاسی تدبر تھا کہ انہوں نے کہا کہ شیخ مجیب کو لے کے آؤ گے تو مسئلہ حل ہوگا. یہاں مسئلہ یہ کہ پاکستان میں اس وقت جتنی پولیٹیکل پولرائزیشن، اور عمران خان صاحب اس کے بہت زیادہ ذمہ دار ہیں، وہ ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ بات خود کرنے کو تیار نہیں لوگوں کے ساتھ. تو یہ آپشن بھی عمران خان کے پاس نہیں ہے کہ یہ پولیٹیکل سارے مل کے جو کہیں کہ وہ بارہ ہے. دیکھیں جو عمران خان صاحب سب سے بڑی سیاسی غلطی کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ میرا مینڈیٹ واپس کیا جائے، لیکن ان کا یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کرنے کو تیار ہوں اور پولیٹیکل فورسز سے گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہوں، یہ ان کی بنیادی سیاسی غلطی ہے. کیونکہ یا تو آپ یہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی پولیٹکس سے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے اور اس پر ساری فورسز اکٹھا ہوں، اس پر میں بات کرنے کو تمام سیاسی قوتوں سے تیار ہوں، یہ بات تو سیاسی ہوگی. لیکن یہ کہنا کہ میں ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں لیکن میں اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کرنے کو تیار ہوں، یہ عمران خان صاحب کی اتنی ہی بڑی سیاسی غلطی ہے جو ماضی میں نواز شریف صاحب بھی کر چکے ہیں، ماضی میں محترمہ. لیکن سر تحریک انصاف کا یہ پرسپیکٹو بھی تو ہے نا کہ یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں دینے کو. مجھے یہ دیکھیں کامران 77 میں کیا تھا، 77 میں تو اس سے بدترین صورتحال تھی. وہاں تو کئی 100 لوگ شہید ہو چکے تھے، جو پی این اے کی موومنٹ میں بہت لوگ مارے گئے. اس کے باوجود بھی پی این اے نے بھٹو صاحب سے مذاکرات کیے نا، اور ایک نتیجے پر پہنچنے والے. یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا. تو پولیٹیکل فورسز گفتگو کرتی ہیں. اب یہ عمران خان کو کون سمجھائے بھائی، مسئلہ یہ ہے تمام تر اختلافات کے باوجود. یہ آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ دیا کہ لوگ مر گئے بھٹو صاحب کے آرڈرز اور بھٹو صاحب کے جو مارشل لگائے گئے اس پی این اے موومنٹ کے دوران، جو انہوں نے جس طرح ملٹری کو یوز کیا، اس کے باوجود وہ پی این اے والوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار تھے بھٹو صاحب. یہ بڑی آپ نے امیزنگ بات بتائی ہے مدر صاحب، آرگومنٹ جو دیا ہے بالکل صحیح سر. یہ جو دیکھیں یہ جو ایشو ہے یہ پی ٹی آئی کو سمجھنا پڑے گا، یہ عمران خان صاحب کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ اگر کسی سے مذاکرات کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ آپ اسے ریکگنائز کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ آپ ان کے نظریات سے قریب ہوئے ہیں، اپنے نظریات پر کھڑے رہتے ہوئے مذاکرات کیے. آپ وے آؤٹ کی نکالنے کی کوشش کر. بالکل ٹھیک. آپ نے کچھ شابی صاحب بات کرنی تھی. نہیں، یہ تو حماس کے اور اسرائیل کے مذاکرات ہو رہے ہیں. صحیح.
حماس کو کہنا چاہیے بھئی ہم تو امریکہ سے بات کریں گے، بالکل بالکل اسرائیل سے بات نہیں کریں گے. اسرائیل تو پٹھو ہے امریکہ کا، امریکہ کی طاقت میں کھڑا ہے نا اسرائیل. صحیح بات چیت ہو رہی ہے دونوں میں. بالکل ٹھیک. اور شامی صاحب دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ کو بھی، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے ایک پھلدار درخت کی مانند ہوتی ہے، گورنمنٹ کو ایسے میجرز لینے چاہیے جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں، جس میں نظر آئے کہ آپ چیزیں جو ہیں ریلیکس کر رہے ہیں، کچھ ریلیف دے رہے ہیں، کچھ اس طرح کے اقدامات سے گراؤنڈز بنتے ہیں. صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوتا کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، آپ کو گراؤنڈ. بالکل ٹھیک صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. سولنگی صاحب مجھے پہلے تو یہ بتائیے، جو ٹویٹ آیا جس میں وہ عمران خان صاحب سروے اور پولنگ کراتے پھر رہے ہیں جیل سے بیٹھ کے کہ جی مجیب الرحمان غدار تھے، جنرل یحییٰ غدار تھے، اور ساتھ ویڈیو لگائی ہوئی ہے، یہ کیوں آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ یہ انہوں نے اس طرح کا ٹویٹ کیوں کیا ہے؟ اوپن اینڈڈ کوشچن. اگر ایک سطر میں جواب دوں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹویٹ جو کہ ان کے نام کے ساتھ کیا گیا ہے اور یقیناً اڈیالہ سے نہیں کیا گیا، عمران خان نے عملاً اپنی جو سیاسی جو کمپاس ہے وہ ان قوتوں کے حوالے کر دی ہے جو پاکستان کے ساتھ وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں جو 1971 میں ہوا. یہ تو ہے میرا تجزیہ. اچھا. اور کیونکہ اس کی عمران اور اس کی پارٹی نے کوئی تردید نہیں کی، پی ٹی آئی نے اس کو اون کیا ہے، تو اب یہ اس پوری پارٹی کا بیانیہ ہے. لیکن یہ جو شیخ مجیب الرحمان بننے لگے ہیں اور جس طریقے سے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ آج شیخ مجیب الرحمان کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، تو یہ جو موازنہ ہے عمران خان اور شیخ مجیب الرحمان کا، سندھی میں ایک کہاوت ہے، کاڈے منہ مریم جو کاڈے ٹنڈرو الہیار، کہاں مریم کا منہ اور کہاں ٹنڈرو الہیار. اچھا. ان کی کوئی بات آپس میں ملتی نہیں ہے. ابھی آپ کو میرے بزرگ اور استاد بتا رہے تھے شامی صاحب کہ خود مجیب الرحمان کی آزادی کے لیے بھی باقی جو سیاسی قوتیں تھیں انہوں نے ایک کردار ادا کیا، کیونکہ شیخ مجیب ایک سیاسی شخص تھے. یہ ایک انتہائی غیر سیاسی نرگسیت پسند شخص ہے جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آج اس کی کتنی مقبولیت ہے یا نہیں ہے اس کے قطع نظر ان کا موازنہ کسی اور جماعت کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر نواز شریف کو 3 بار نکالا گیا، 2 دفعہ جو 58(2)B اور 8ویں ترمیم 58(2)B اور اس کے علاوہ فوجی جو مارشل لا تھا مشرف کا، اور آخر میں جو ہے وہ جوڈیشل مارشل لا کے ذریعے. اسی طرح سے بی بی کی دونوں حکومتیں جس طریقے سے ختم ہوئیں، اسی طرح سے جو جگتو فرنٹ کا جو اکثریت تھی جس کو ختم کیا گیا، ان کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ تو ابھی بھی حزب اقتدار کی جماعت ہے، پی ٹی آئی اپوزیشن کی جماعت نہیں ہے. 2013 سے خیبر پختونخوا میں کس جماعت کی حکومت ہے؟ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کس کا ہے؟ سینٹ کے اندر پی ٹی آئی کی نمائندگی ہے یا نہیں ہے؟ پنجاب کے اندر نہیں ہے. کیا یہ سسٹم سے باہر ہیں؟ کیا ان کو مارشل لا کے ذریعے نکالا گیا؟ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں واحد یہ موقع ہے کہ ان کو عدم اعتماد کے ذریعے نکالا گیا. اور آج بھی اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہوں تو اسی طریقے عدم اعتماد کے نتیجے میں شہباز شریف کو ہٹایا جا سکتا ہے. یہ آپ کے علم میں ہے. تو یہ جو بنیادی ان کا جو کام ہے اور جس طریقے سے یہ اچھل کر شیخ مجیب کی حمایت کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ 6 نکات کو ایک دفعہ پڑھ لیں اور دیکھیں کہ اگر ان 6 نکات کو بھٹو صاحب مان لیتے تو پھر پاکستان ایک نہیں ہوتا، 6 پاکستان ہوتے. رائٹ. لیکن مرزا صاحب ساتھ ساتھ یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ فرق تو ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بیسکلی جس طرح دوسرے لوگوں نے باہر نکلنے کے لیے کوئی پولیٹیکل وے آؤٹ نکالا،
وہ ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ یار یہ اچھا ہو گیا کہ جی نواز شریف صاحب نے ڈیل کر لی, باہر چلے گئے, پھر ڈیل کر کے واپس آ گئے, اچھی بات ہے, پولیٹیکل رستے پولیٹیشین نکالتے ہیں. بے نظیر صاحبہ خود ساختہ جلا وطنی ڈیل کے ذریعے مشرف صاحب سے کر کے واپس آ گئیں. مجھے الرحمان نے اگرتلا کے موقع کے اوپر جو ہے وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں اور ایک ہو گیا معاملہ, اگر وہ اوور کمیٹڈ نہ ہوتے شاید انڈیا کے ساتھ الیجڈلی یا اندرا گاندھی کے ساتھ, تو شاید وہ بھی اتنا زیادہ اس محاذ پہ لے کے نہ جاتے پاکستان کے, ٹوٹ گیا. تو عمران خان جو ہے وہ ان میں سے کوئی کام نہیں کر رہے, وہ کوئی پولیٹیکل کمپرومائز نہیں کر رہے بادی النظر میں, وہ بلکہ الٹا ہیٹ اپ کر رہے ہیں چیزوں کو. تو فرق ہے ان تمام لیڈرز میں اور عمران خان میں. اور عمران خان پھر چاہ کر رہے ہیں, اگر وہ خود ہی اپنا کوئی رستہ باہر کھولنے کو تیار نہیں ہو رہے, دوسرے کوئی کھولنا بھی چاہے تو کس طرح کھول سکتے ہیں اگر وہ خود ہی نہیں چاہ رہے کہ رستہ نکلے کوئی باہر پولیٹیکل بارگیننگ کے ذریعے. مرزا صاحب, عمران خان کیونکہ میں نے کہا کہ وہ سیاسی شخص نہیں ہے تو وہ سیاسی حل بھی نہیں ڈھونڈتے. وہ واقعی سنسیئرلی سمجھتے ہیں, 9 مئی سے پہلے بھی سمجھتے تھے کہ وہ اس طرح کا اپنی ٹرول بریگیڈ کے ذریعے, اپنے پراپیگنڈے کے ذریعے, اپنے جو ملک سے باہر جو حمایتی ہیں ان کی مدد سے دباؤ ڈال کر پاکستان کی فوج کے اندر کوئی بغاوت پیدا کریں گے, کوئی دباؤ ڈالیں گے, اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی پسند کے جرنیل لے کر آئیں گے جو کہ آ کر ان کو حکومت میں بٹھائیں گے, اور یہ جو ہے وہ اتاترک بن کر پاکستان میں حکومت کریں گے. یہ واقعی سنسیئرلی بلیو کرتے ہیں, اس لیے وہ سیاسی حل کی طرف نہیں جاتے. رائٹ. شامی صاحب, پھر اس کا تو کوئی حل نظر نہیں آتا, کیونکہ باقی جتنے بھی لیڈر جن کو ہم ابھی ریفرنس کے لیے کوٹ کر رہے ہیں, کہ آپ پی این اے کی قائد, بڑا اچھا پوائنٹ مظہر صاحب نے دیا کہ ان کے لوگ مرے تھے, اس کے باوجود جن سرکاری گولیوں سے مرے تھے اس سرکار کے ساتھ ہی بیٹھنے کو تیار ہو گئے, یعنی بھٹو صاحب کے ساتھ. بھٹو صاحب ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو گئے, حالانکہ بھٹو صاحب الٹرا لیفٹسٹ تھے, وہ جماعت اسلامی وغیرہ سے بیٹھنے کو تیار ہو گئے. تو عمران خان کا آپ نے کیا اسٹڈی کیا سر, وہ کس مشن پہ ہیں کہ ایک شخص خود ہی نہیں چاہ رہا رستہ کوئی کھلے, تو اس کو کون رستہ دے سکتا ہے جو خود ہی نہیں چاہ رہا؟ دیکھیں, عمران خان جو ہیں مولانا فضل الرحمان سے ان کی صلح ہو رہی ہے نا. ہاں جی, ان کی طرف وفد بھیج رہے ہیں, ہو چکی, بلکہ میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں. محمود خان اچکزئی کے بارے میں کیا کہتے تھے, اب اس کو انہوں نے اپنا چیئرمین بنا رکھا ہے تحریک احتجاج کا. ہاں جی, تحریک تحفظ آئین کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان کو سیاسی مفاہمت کی ضرورت ہے. لیکن یہ پریشر ٹیکٹک ہے پھر یہ یعنی مگر اب وہ جو اصل حریف ہیں ان سے معاملہ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, مگر اپنا نقصان کر رہے ہیں نا. ٹھیک, اگر اپنا جو جتنا لوگوں سے ملیں گے اپنا پریشر بڑھائیں گے. سر اسٹیبلشمنٹ پہ کوئی پریشر ہے اس وقت عمران خان کو چھوڑنے کا؟ دیکھیے, پریشر تو یہ ہے کہ ایک بڑی جماعت ہے جو قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کی قیادت اس کے پاس ہے, ایک صوبہ اس کے پاس ہے, اس کی حکومت ہے. تو اب جب آپ ایک دھما چوکڑی مچاتے ہیں, سڑکوں پہ آتے ہیں, تو ہنگامہ تو ہو سکتا ہے نا. لیکن سر کہاں آئے لوگ باہر, تو اس طرح نہیں آئے ان کی گرفتاری کو لے کے؟ آ بھی سکتے ہیں, نہیں مطلب پسندیدہ گمان تو ہے کہ ہو سکتا ہے نا, پسندیدہ بات نہیں ہوگی نا. ٹھیک, اس لیے اگر معاملات کو سموتھلی چلانا چاہیے تو پھر اس میں ان کی اہمیت بنتی ہے. لیکن اگر وہ نہیں مانیں گے تو معاملات تو اس طرح چلتے تو اندر ہی پڑے رہیں گے, اندر ہی پڑے رہیں گے ظاہر ہے. اور شابی صاحب جب تک عوام کا پریشر نہ ہو تو اندر ہی میرے خیال سے رہیں گے. عوام کا پریشر سوشل میڈیا تو نہیں. میرے خیال سے جگتو فرنٹ کی بات کی تھی نا جی ہمارے مظہر صاحب نے, جگتو فرنٹ کے ساتھ کیا ہوا. جگتو فرنٹ کے 3 لیڈر تھے, سہروردی, ٹھیک, مولوی فضل الحق اور بادشاہی. ٹھیک, تینوں الگ الگ ہو گئے, تینوں کی جماعتیں الگ ہو گئیں. ٹھیک, بادشاہی الگ, سہروردی الگ اور فضل الحق الگ. ٹھیک, فضل الحق نے مسلم لیگ کے ساتھ مل کر وزارت بنائی, وہ وزیر داخلہ تھے. ٹھیک, چودھری محمد علی وزیر اعظم تھے, انہوں نے 56 کا دستور بنایا. صحیح, ٹھیک ہے, مولوی فضل الحق کے ساتھ مل کے. پھر اس کے بعد سہروردی نے بھی قبول کر لیا وزیر اعظم. تو یہ آپ کو لگ رہا ہے یہ پولیٹیکل ریکنسیلیشن عمران خان کی نظر نہیں آ رہی جب تک سیاست دانوں کے درمیان مفاہمت نہیں ہوگی. ٹھیک, یہ کنجی جو ہے وہ وہی کنجی ہے. بریک لوں گا. بریک سے پہلے یہ بتا دوں کہ 9 مئی کے اوپر جو ہے وہ فوج بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہو رہی, کیونکہ 9 مئی والا معاملہ جو ہے وہ 25 مارچ کو تو وہاں تو ہوا تھا جب ریڈیو پاکستان پہ عوامی لیگ نے قبضہ کر لیا, پی ٹی وی پر قبضہ کر لیا, سرکاری امارات پہ قبضہ. یہ 25 مارچ کا بنگال میں تو ہوا تھا. مغربی پاکستان میں 9 مئی والا واقعہ کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا. چاہے یہاں پہ پرائم منسٹر پھانسی چڑھ گئے, یہاں پہ پرائم منسٹر جو تھے سابق پرائم منسٹر ایگزائل میں چلے گئے, پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہو گئے, جیلوں میں چلے گئے, تو فوج بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے.
عمران خان بھی اس طرف آنے کو تیار نہیں ہے. پاکستان کے حالات جو ہیں، الیکشن ہو چکا، حکومتیں بن چکی، اس کے باوجود جو ہے وہ حالات کی سمت تعین اس کا جو ہونا نا کہ کون کرے گا، کون کر رہا ہے، یہ نہیں ہو سکا ابھی تک اس کا تعین. تو مظہر صاحب، جس سوال میں آپ کو میں چھوڑ کے گیا تھا کہ جس طرح کے کارنامے شاید 9 مئی پہ ہو گئے ہیں تو وہ اس وقت نہیں ہوئے تھے 1968 میں جب مجیب الرحمان آئی تھنک رہا ہوئے تھے. تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ مان بھی گئی ان کی رہائی کو، کیونکہ اگر لیڈرز نے کہا تھا جنرل یحییٰ سے یا اس وقت ایوب خان سے تو ان کے اوپر ایک حد تک ہی پریشر تھا نا، وہ انہوں نے پھر بھی مان لیا. یہاں کی جو قیادت ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں، وہ 9 مئی پہ کوئی کمپرومائز کرتی نظر نہیں آ رہی، کوئی ویکنس شو کرتی نظر ہے، پیچھے ہٹتی نظر آ رہی. تو واٹس دا وے فارورڈ سر؟ دیکھیں، وے فارورڈ تو سیاسی ہی ہوگا، چاہے وہ عمران خان کی طرف سے ہو یا دوسری طرف سے ہو. بدد احترام مرتضیٰ سولنگی کہہ رہے تھے کہ وہ سیاسی آدمی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ سیاسی آدمی کون ہوتا ہے، اور اگر کوئی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہو، وہ خیبر پختونخوا میں حکومت میں ہو، لیڈر آف دی اپوزیشن ہو، جیسے کہ وہ خود بھی کہہ رہے تھے، اس کا اس وقت بھی تمام تر پابندیوں کے باوجود بھی 8 فروری میں وہ سنگل لارجسٹ گروپ کے طور پہ ابھر کر آئیں، تو اور کیا پھر پاکستان کی پولیٹکس اور کیا ہوتی ہے، اور پاکستان کی پولیٹکس میں اور کیا چیزیں رہی ہیں. جہاں تک یہ کہنا، جس طرح کے ان کے نقاد کہتے ہیں کہ وہ پروجیکٹ عمران خان ہے، تو پروجیکٹ تو نواز شریف بھی تھے، پروجیکٹ تو اور بھی رہے ہیں. پاکستان میں تو پروجیکٹ کی فیکٹریز رہی ہیں پاکستان میں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مرتضیٰ صاحب ان کو پولیٹیشین سیاسی آدمی کیوں نہیں مان رہے عمران کو؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی نہیں دیکھیں، مرتضیٰ نہیں، کسی انڈیویجول کا یہ رائٹ ہے، وہ مانے یا نہ مانے، یہ اس کا انڈیویجول رائٹ ہے. وہ نہیں مانے، وہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن کیا یہ حقیقت ہے کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر نہیں ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ ان کی پارٹی جو ہے 8 فروری کو ایک سنگل لارجسٹ گروپ بن کے ابھرا ہے، چاہے پارٹی پر پابندی ہو، الیکشن سمبل ہو؟ ان چیزوں کو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ کہ 2013 سے آج تک پاکستان کی پولیٹکس ریوالو کس کے گرد کر رہی ہے. ہمیں ان ریئلائزیشنز کو، ان چیزوں کو، ان حقیقتوں کو مان کر، اسی طرح عمران خان صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، اگر عمران خان سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت نہیں ہے یا دیگر نہیں ہے، تو وہ بڑی سیاسی غلطی کر رہے ہیں. آپ ان سے اختلاف کریں، شدید اختلاف کریں، لیکن بات چیت اختلافات رکھنے والوں سے ہی کی جاتی ہے. بالکل صحیح. وے فارورڈ صرف یہی ہے کہ آپ بات چیت کر کے آگے بڑھیں. آپ کا اپنا موقف ہے کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے، بالکل آپ اس موقف پہ قائم رہیں. جو مجھے لگتا ہے جو سب سے کروشل پیریڈ ہے اس وقت پاکستان کی سیاست کا، وہ دا رول آف جوڈیشری پہ ہے. کیا جوڈیشری ماضی کے مقابلے میں آج مختلف ہے؟ آج جوڈیشری زیادہ طاقتور ہے یا کمزور ہے؟ کیا آج جوڈیشری نظریہ ضرورت پہ چلے گی یا نظریہ جو قانون اور اس پہ چلے گی؟ جوڈیشری کا پلڑا جس جانب بھی جھکے گا وہ قوت طاقتور رہے گی. اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی میں ایک پولرائزیشن ہے، پول اپارٹ ہیں دونوں، بات چیت کا کوئی صورت نظر نہیں آتی. اب جوڈیشری کیا جوڈیشل فیصلوں سے، اپنے جوڈیشل فیصلوں سے عمران خان صاحب کی رہائی ممکن بنا سکتی ہے؟ اور اگر ان کی رہائی ممکن ہو گئی تو پھر صورتحال آگے جائے گی یا بدتر سے بدتر ہو جائے گی؟ یہ بڑا پوائنٹ آپ کا. جو اگلے 3 مہینے لگ رہے ہیں، یہ 3 مہینے جو ہیں یہ بہت کروشل ہیں کامران. یہ اگلے 3 مہینے بہت کروشل ہیں. بجٹ آ رہا ہے، آئی ایم ایف کا پریشر ہے، مہنگائی میں اضافے کا امکان ہے. یہ وہ ساری چیزیں جو اپوزیشن کو مزید پاپولر بناتی ہیں. پوائنٹ آ گیا سر. مرزا سولنگی صاحب، یہ اگلے 3 مہینے آپ کو بھی کروشل لگ رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ میرے الفاظ پر غور کریں جو میں نے کہے تھے. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان خود وہ کوئی سیاسی آدمی نہیں ہے، اور انہوں نے مسلسل اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ سیاسی آدمی نہیں ہے. اور آج کل کے جو ان کے انتہا پسندانہ بیانات ہیں وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے انتہا پسند گروہ کے ہاتھوں جو ہے وہ یرغمال ہو چکے ہیں. کون عقل مند آدمی جب تحریک عدم اعتماد ہو جائے تو قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیتا ہے؟
کون عقل مند آدمی ہے جو چلتی ہوئی پاکستان کے 80% رقبے پر چلتی ہوئی 2 حکومتیں ختم کرتا ہے؟ پنجاب اور خیبر پختونخوا. آپ یہ کہیں کون سیاسی آدمی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کون سیاسی آدمی؟ جی بالکل بالکل جی. تو ابھی یہ جو آزادی کا جو پروانہ ہے وہ کسی سیاسی طریقے سے نہیں ڈھونڈنا چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بین الاقوامی دباؤ آئے گا یا جو خیبر پختونخوا کے جو انقلابی وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کے جو معاونین ہیں وہ لشکر لے کر آئیں گے اور اڈیالہ جیل توڑ کر ان کو لے جائیں گے. اس طرح کی حواس باختہ اور عقل دشمن بات کوئی غیر سیاسی آدمی سوچ سکتا ہے. رائٹ. شامی صاحب تو عمران خان کو سیاست نہیں سکھا سکے آپ بھی. نیائی صاحب تو ناکام ہوئے آپ بھی ناکام ہوئے میں نے حساب لگایا, کیونکہ اس زمانے میں تو بڑی صحبتیں رہیں اور بڑی آپ کی بڑی صحبت رہی, بڑا تعلق رہا, بڑی محبت رہی, اب بھی ہے. اب بھی ہم ان کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کر دے اور وہ جیل سے باہر آ جائیں, اپنا کردار ادا کر سکیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کو اپنی جو ناخن تدبیر ہے نا وہ اپنا استعمال کرنا پڑے گا. سر کیا لفظ بولا آپ نے؟ اپنا ناخن جو ہے اس سے تدبیر کرنی پڑے گی. اچھا اپنا ٹھیک ہے نا, ناخن تدبیر. میرے ناخن سے تدبیر نہیں ہوگی. صحیح. اور ان کو اسٹریٹجی کو بنانی پڑے گی نا. صحیح ہے. جو کپتان ہوتا ہے وہ میچ جیتنے کی یہاں پہ کپتان بناتا ہے نا. ہاں بالکل ٹھیک. اب بھی اس کے لیے ٹھیک. اب جس راستے پہ وہ اب ہیں, جو ضد ہے وہ اس راستے پہ تو پھر چل کر مجھے کوئی کہکشاں نظر نہیں آ رہی. اگر حالات جوں کہ توں رہ جائیں تو حکومت تو بیٹھی ہوئی ہے, اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ساری شون بیٹھی ہوئی ہے. اب جوڈیشری ہماری ہے, ایک مقدمے میں رہائی, ایک میں گرفتاری, ایک میں رہائی, ایک میں گرفتاری, باہر بھی آ جائے. بات یہ ہے بھائی آپ کو پلان کرنا پڑے گا, آپ کو وسیع تر مفاہمت کرنی پڑے گی, خوف دور کرنا پڑے گا ایک دوسرے کا. آپ سے خوف ہے آپ کے مخالفوں کو کہ آپ کو آزاد کر دیا جائے, پتہ نہیں آپ کیا کر دیں. آپ کو ان سے خوف ہو سکتا ہے, تو خوف دور کرنا ہوگا. تبھی تو کام چلے گا. یہ ڈرانے سے کام نہیں چلے گا. وہ کہتے ہیں نا, جس کو کہتے ہیں نہ ڈر, اس میں ہے ڈر 2/3. واہ, وہ خود ڈرا ہوا ہوتا ہے. اور شامی صاحب ان حالات میں جب نواز شریف صاحب کل بننے جا رہے ہیں دوبارہ پریزیڈنٹ مسلم لیگ کے, تو کیا وہ چینج لا سکیں گے یعنی کہ کیا ایسی چینج لائیں گے جو الیکشن میں نہیں فی الحال لا سکے تھے اور اب لے آئیں گے؟ بھائی ان کو اگر ان کی حکومت جو ہے وہ لوگوں کو کوئی ریلیف دینے میں کامیاب ہو گئی, اپنے کوئی معیشت کو استحکام, وہ پریزیڈنٹ بن کے کیا کریں؟ ان کی تو اپنی بھائی کی حکومت اور بیٹی کی حکومت ہے, اسی سے راستہ نکلے گا. وہ کرنا کیا کریں گے؟ وہ کرنا, ہاں اگر ان کے کچھ غصے میں آئیں گے, کچھ عمران خان صاحب, تو غصہ عمران خان کے قریب لے آئے گا. اچھا عمران نواز شریف کو اور ان کو, لیکن نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں اس طرح ہے نہیں نا سر عمران خان کے ساتھ معاملات طے کرنا. وہ تو معاملہ کچھ اور ہوا ہے. اگر مفاہمت تو کرے نا, آگا پوائنٹ. لیکن رانا ثناء اللہ کرے بھائی, ان کا جیسے وہ بیانیہ ہے, انہوں نے کہا نا جیسا وہ بیانیہ تو لوگوں کو ملے گا سننے کو, ویسا بیانیہ. حضور ویسا بیانیہ سننے کو نہیں ملے گا جو عمران خان, جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ تھا. وہ بھی اس کی بھی اپنی ایک وقت تھا اس کا, اب نہیں رہا. اب بے وقت, تو آپ پاور میں ہیں, اب کس کے خلاف جائیں گے؟ بے وقت کی راگنی. اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کی ساتھ ہے, آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, آپ حکومت میں. رانا ثناء اللہ صاحب ایسا بچ کے رہیں, ذرا مظہر عباس صاحب بچ کے رہیں. بالکل ٹھیک. مظہر عباس صاحب وہ بھی بچ کے رہ, صحیح ہے. مظہر صاحب کو نیا بیانیہ دے پائیں گے نواز شریف صاحب کل سے جب پریزیڈنٹ بننے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی یہ ہمارے دوست جو ہے وہ بات کر رہا تھا, ظاہر ہے اس کا رائٹ ہے. یہ خیبر پختونخوا پنجاب کی گورنمنٹ, انہوں نے بالکل غلط فیصلہ تھا. اسی طرح ووٹ آف نو کانفیڈنس غلط فیصلہ تھا میرے نقطۂ نظر سے, کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد پی ایم ایل این سیاسی طور پہ کہاں کھڑی ہے. آج حکومت میں ہوتے ہوئے بھی وہ حکومت میں نظر نہیں آتے. آج وہ پارلیمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی سر پوائنٹ آ گیا کوئکلی. مجھے سولنگی صاحب کا پوائنٹ, بریک سے پہلے ٹائم بڑا کام ہے. سولنگی صاحب کچھ کمنٹ کرنا ہے, ہم نے سے پہلے بریک لے لوں میں, وقت کی قلت ہے. جی میں نے صرف یہ کہنا ہے
میں نے صرف یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کل جب دوبارہ پارٹی کے صدر بن جائیں گے تو ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ محمود خان اچکزئی اور فضل الرحمان کے ساتھ یہ جو پنگے بڑھا رہے ہیں، جو فٹ کھیل رہے ہیں، اس سے ان کو محروم کر دیں۔ 28 مئی پہ کل چھٹی دے دی گئی ہے، بڑے جلدی میں دی گئی ہے، بہت سے امتحانات بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ کل 28 مئی پہ ضرور بات کریں گے جی، کل تک دیجیے اجازت۔